الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے آج کل ایک بہت بڑا ایشو پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے۔ فرانس میں آفیشلی باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پہ فرانس میں۔ تو انسان جب دلائل کی دنیا میں عاجز آتا ہے کسی کا مقابلہ کرنے میں، تو بعض دفعہ پھر وہ ایسی غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکتوں پر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جن کا نعرہ ہی آزادی ہے اور پوری دنیا میں اسی بیس پہ وہ اپنے آپ کو انسانیت کا مقتدی اور رہبر کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی آزادی کے قائل ہیں، تو یہ کیسی آزادی ہے کہ آپ مذہب کی آزادی لوگوں کو نہیں دے رہے؟ اگر آپ کے مذہب میں لوگ اپنے طور پر اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی تلوار کے زور سے ان کو نہیں کیا جا رہا، تو اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر لوگ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ہماری نجات ہے، تو پوری دنیا میں یہ ایشو اٹھا ہوا ہے اور سرکاری سطح پہ ایسے توہین آمیز خاکوں کی جو ہے وہ سرپرستی کی جا رہی ہے، اور اس کے خلاف یعنی فرانس کی گورنمنٹ کو جو ایکشن لینا چاہیے نہیں لے رہی ہے۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیے، ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کو بد دماغی کا طعنہ دیا کہ فرانس کا صدر جو ہے بد دماغ ہو گیا ہے۔ اس پر فرانس کے صدر نے فوراً ایکشن لیا اور اپنے سفیر کو ترکی سے بلا لیا۔ اب آپ عقل کا حال دیکھیں کہ فرانس کے صدر کو دنیا میں چند ہزار یا بہت زیادہ کہہ لیں چند لاکھ لوگ فالو کرتے ہوں گے، پورا فرانس بھی نہیں مانتا ہوگا۔ ظاہر ہے 100% ووٹ سے فرانس کے صدر نہیں بنے، چند لاکھ لوگ ایک آدمی کو فالو کر رہے ہیں، اس کی توہین برداشت نہیں کی جا رہی، اس کو صرف بد دماغی کا طعنہ دیا جاتا ہے تو فوراً ایکشن لیتا ہے۔ تو ایسی ذات جن کو چند لاکھ نہیں، چند ہزار نہیں، چند کروڑ نہیں، یعنی اربوں انسانوں نے جن کو فالو کیا ہے، 1400 سال سے جن کو فالو کرتے رہ رہے ہیں، اور فالو بھی ایسے کیا ہے کہ ان کے نام پہ لوگوں نے جانیں دی، اپنی پوری زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ جتنا زیادہ اس کائنات میں سرور انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا گیا ہے، آپ کی سیرت پہ جتنا کچھ لکھا گیا، آپ کی خاطر جتنی قربانیاں دی گئیں، آپ سے جتنی جذباتی محبت اس دنیا میں جتنے لوگوں کو اتنی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو آپ سوچئے کہ ایک شخص کو بد دماغی کا طعنہ دیا جاتا ہے تو وہ فوراً ایکشن لیتا ہے، اس کی حکومت ایکشن لیتی ہے، اور ادھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کروڑوں لوگ فالو کر رہے ہیں، ان کے باقاعدہ توہین آمیز خاکے شائع کیے جاتے ہیں اور وہ دیواروں پہ چسپاں کیے جاتے ہیں۔ اس کو آزادی رائے کا ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک انسان کے بنیادی حقوق میں سمجھا جا رہا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، اگر وہ کسی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو وہ آزاد ہے، تو اس پہ یہ لیبل لگایا جا رہا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشنما نعرے ہیں جو ہے نا جو ایک زہریلے نعرے ہیں جو ایک چمک پٹیوں میں لگا کے اور خوشنما بنا کے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے زہر ہے، زہر آلود انجیکشن ہے، زہر آلود لالی پاپ ہیں جو ہمیں یعنی کھلائی جا رہی ہیں دنیا کو۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک فرد واحد نے کوئی خاکہ شائع کر دیا، اس پہ لوگ بائیکاٹ کرتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ فرانس جیسی مضبوط حکومت کی سرپرستی میں جب یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہماری حکومتوں کی بنتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور الحمدللہ اسمبلی میں اس پر بہت گرما گرم بحث ہو رہی ہے، اور ہمارے حکمران الحمدللہ کم از کم اور باقی معاملات میں جیسا بھی ان کا کردار ہو، اس معاملے میں کم از کم وہ جمع ہوئے ہیں ایک ٹاس پہ۔ تو ہماری جو عوام کی جو ذمہ داری ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس بائیکاٹ کے علاوہ، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کے علاوہ ہمارے پاس فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے، جو سب سے کم درجے کا ریئیکشن ہے، لیکن اس سے ان کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ جمع ہو کر فرانس کی مصنوعات کا ایسا بائیکاٹ کریں کہ فرانس کی کمپنیوں کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جس کے پیغمبر کو کھلے عام برا بھلا کہا جائے، تو اور پیغمبر بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں۔